نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آج ہمیں سورہ بروج تفسیر کرنا تھا، لیکن دیر بہت ہو گئی ہے، 9 بج گیا، تھک بھی گئے ہوں گے آپ لوگ۔ پھر آخری رکعتوں میں لمبی قرات سننی آپ نے اور تھک گئے۔ آج ارادہ یہ کیا ہم نے کہ سورہ بروج کو چاہتی ہے وقت تاکہ اس کے پس منظر پر پیش کیے جائے، تو آج ایک حدیث سناتے ہیں۔ یہ ہماری مجلس، اس وقت کی مجلس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، ان کی حدیث سنائیں۔ ایک تو آپ اس ادب مجلس کے آداب سے واقف ہو جائیں، کسی اور طرف آپ کی توجہ نہ ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی توجہ کسی اور طرف تو نہیں ہوتی، لیکن اپنے سر کی طرف، اپنے کان کی طرف، اپنے بالوں کی طرف، اپنی قمیص و پاجامے کی طرف ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یکسوئی کے ساتھ اس حدیث کو سنیں اور اپنے آپ کو اس مجلس کے لیے تیار کریں۔ ایک نمائندہ آیا تھا ایران کا، وہ جب واپس گیا اس نے کہا کہ نبی کی مجلس میں میں شریک ہوا، ہر آدمی اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے اس کے سر پر چڑیا بیٹھی ہو، تو ہل نہیں رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہلوں چڑیا ہو گیا، اس طرح گیا خاموش سکون سے ادب کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ اور اس مجلس کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی سے بات کریں تو اونچی آواز میں اب حدیث بھی ہے، حدیث سیاستہ کی ہے، اور کئی دن سے ہم آخری پارے ہمارے سالوں کی صورتیں پیش کر رہے ہیں، جن کا بنیادی مضمون آخرت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا ہے، اور ایک بات بتا دی ہے زندگی ہی میں زیادہ پریشان نہ ہو۔ 5 سوال ہیں کیے جائیں گے، ان کے جوابات سوچ لو، تیاری کر لو۔ وسائل ہیں، زندگی ہے، ذرائع ہیں، عقل بھی ہے، فکر بھی ہے، اللہ نے سب کچھ دیا، اور 5 سوال کے جواب تیار کرنا ہے تو زیادہ مشکل نہیں۔ تو فرمایا لا یسأل من عند ربه حتى يسأل عن 5، لا يزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن 5۔ آدم کے کسی بیٹے اور کسی بیٹی کے قدم اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 باتوں کا جواب نہیں۔ یہ 5 باتیں ہم بتاتے ہیں، حدیث کی زبان میں یاد کر لیں تو تیاری کر لیں۔ ان عمرہ فیما افنا، سب سے بڑی دولت جو اللہ نے دی ہے کسی انسان کو وہ عمر دی، 60 سال کی ہو، 70 کی ہو، 80 کی ہو، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں اتنی عمر دی تھی، یہ وسائل دیے تھے، یہ ذرائع دیے تھے، کہاں خبر ہے، کہاں سر؟ آدمی سوچے اب تک کہاں صرف کی، اب تک جو صرف ہو گئی، اب ہمارے پاس بچا کچھا جو ذریعہ ہے، بچا کچھا جو سرمایہ ہے وہ صرف بقیہ عمر ہے، 20 سال کی رہ گئی ہو یا 10 سال کی رہ گئی ہو، 2 مہینے کی رہ گئی، وہی بقیہ متاع ہے ہمارا سرمایہ، اسے ٹھیک گزار لیں۔ پہلا سوال یہ ہوگا تو عمر کہاں ہے؟ یہ عمر، یہ زندگی ایک بار، صرف ایک بار نہیں، بار بار نہیں ملتی، ایک بار کے بعد دوبارہ کبھی نہیں ملتی، اور اس کا جتنا حصہ صرف ہو چکا ہے
سائنس کی تمام ترقیوں کے باوجود اس کا 1 سیکنڈ واپس نہیں جا سکتے. صرف ہو گیا، گزر گیا، اسے واپس لانے کا کوئی امکان نہیں. اب لے دیں کہ اگر کچھ باقی ہے ہمارے پاس تو وہ ہے تو بچا، جو بھی سال بچے ہیں، جو بھی دن بچے ہیں، جو مہینے بچے ہیں، وہی بقیہ ہے. کل بتایا مولانا جانی رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں جا رہے تھے کہیں، ایک برف بیچنے والا آواز لگا رہا، ایک شخص برف بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا، خریداروں رحم کھاؤ اس پر جس کا سرمایہ پگھل رہا تھا. برف پگھلتی ہے، اگر 4 گھنٹے میں کوئی نہیں خریدے گا وہ سب سرمایہ پگھل جائے. ایسی زندگی کا معاملہ ہے، یہ بھی برابر پگھل رہی ہے. مولانا جامی نے کہا کہ میری زندگی کی بات کر رہا ہے، میری زندگی کا بھی حال یہ ہے کہ میں 1 سیکنڈ کے لیے روک نہیں سکتا اسے، برابر پگھل رہی ہے، برابر ختم ہو گئی. جو لمحہ گزرا اس کا گزر گیا. واقعہ یہ ہے کہ یہ زندگی ایک بار ملتی ہے، دوبارہ ملتی نہیں ہے، اور ملنے کے بعد تیزی سے گزرتی چلی جاتی. جو باقی ہے اسے غنیمت سمجھیں اور اس کے بارے میں طے کر لیں کہ اللہ جب کل سوال کرے کہاں گزاری تو ہم جواب دے سکیں فلاں کام گزاریں جو اس کی پسند کا کام ہے. ان شباب ہی فی معاملہ، پہلا سوال تو زندگی کے بارے میں ہوا، اور زندگی کا خاص پیریڈ، خاص حصہ، جوانی کا حصہ. جوانی کے اس حصے میں خاص طور پر انسان بڑے بڑے عزائم رکھتا ہے، بڑے بڑے ارادے ہوتے ہیں. افلاطون بھی بننا چاہتا ہے، اسفندیار بھی بننا چاہتا ہے، سکندر بھی بننا چاہتا ہے، وزیر اعظم بھی بننا چاہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بننا چاہتا ہے. اس شباب کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کی زندگی جب امنگیں تھیں، حوصلے تھے، ارادے تھے، ولولے تھے، تو وہ کہاں گزارے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ دین کو ہم زندگی کا آخری حصہ دیتے ہیں، کہتے ہیں عمر بڑی ہے بھائی، جوانی کے مزے لوٹ لیں پھر دیکھا جائے گا، آخری وقت آئے گا تو. انسپکٹر بھی کھانے سے فارغ ہوتا ہے، مسجد میں آ کے عازم بن جاتا ہے. عمر بھر اس نے جو بھی کیا وہ آخر میں نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جوانی کا حصہ میں نے جو دیا ہے وہ خصوصی حصہ ہے زندگی کا، وہ جو میری راہ میں لگایا وہ کارآمد ہے. انتظار کرتے رہتے ہیں لوگ کہ بڑھاپا آئے گا. کسی شاعر نے کہا ہے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است. جوانی میں توبہ کر کے اللہ کی طرف آنا یہ پیغمبرانہ شیوا. وقت پیری گرگ ظالم ہم شبت پر ہیزگار، اور بڑھاپے میں تو ظالم جو بھیڑیا کھاتا رہا جانوروں کو، بھیڑیا بڑھاپے کو بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. کچھ چیز پھاڑنی ہوتی اس سے تو کہتا ہے مجھے بہت ڈر لگتا ہے اللہ سے، جو کسی کو نہیں پاؤ. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ جوانی کی خاص مدت ہے. 2 باتیں ہوں گی زندگی کے بارے میں، عمر کہاں گزاری اور دوسری بات جوانی کہاں کھپائی. اس لیے کہ جوانی شروع ہوتے ہی بڑھاپے میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہر قدم بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کب جائے آئی تھی اور کب بڑھاپے میں تبدیل ہو گئی، یاد نہیں. اسے ہوشیاری کے ساتھ گزارنا چاہیے. 2 سوال مال کے بارے میں ہوں گے، 2 سوال زندگی کے بارے میں ہوں گے، 2 سوال مال کے بارے میں ہوں گے. من این اکتسب و این انفق، مال کمایا کہاں سے؟ حلال ذرائع سے کمایا، حرام ذرائع سے. جن سورسز سے مال آیا ہے تمہارے پاس وہ حلال بھی تھے کہ نہیں تھے. بعض اوقات آدمی قرآن پڑھا رہا ہوتا ہے مگر حق نہیں ادا کرتا قرآن پڑھانے کا، تو مال حرام ہو جاتا. حق ادا کریں گے، اس کا اپنی ڈیوٹی کا حق ادا کریں گے تبھی تو حلال ہوگا.
آدمی حلال ذرائع بھی اختیار کرتا ہے، لیکن دیانتداری سے اس کا وقت اور اس کی قیمتی اوقات اس میں نہیں لگاتا جیسا کہ لگانا چاہیے۔ اور ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں معاملہ یہ ہے، سرکاری ملازمت جب مل جاتی ہے، سرکاری ملازمت میں آدمی کام بالکل نہیں کرنا چاہتا، کام کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ مل جائے کچھ، اس لیے کہ وہ تو ملازمت ملی ہے اس لیے تو حق ملے گی، ہم کچھ اور ملے تو وہ کام کرے۔ تو انڈیا میں بھی یہی حال ہے، ہندوستان میں جو پاکستان میں ہر جگہ یہی حال ہے۔ حالانکہ مال کو حلال کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ جو ڈیوٹی آپ کی ہے اسے حق ادا کریں گے۔ آج یہاں حجاب آپ کر رہے ہیں، جہاں بھی کر رہے ہیں، یہاں کبھی جب تک حق نہیں ادا کریں گے حلال تو نہیں ہے۔ اور حرام مال کا یہ ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، عمل صالح اس وقت بنتا ہے، عبادت اس وقت قبول ہوتی ہے جب پیٹ میں حلال مال حلال، حرام مال سے کمایا ہوا اور بنا ہوا جسم، اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ ایک خطرناک بہت ہولناک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص پیدل چل کر آئے گا حج کرنے کے لیے، اس کے بال اٹھے ہوئے ہوں گے گرد میں غبار میں، آنکھیں اٹھی ہوئی ہوں گی غبار میں، کپڑے اٹھے ہوئے ہوں گے غبار میں، اور وہ ملتزم کے پردے کو پکڑ کر، دروازے کے پردے کو پکڑ کر چیخے گا، روئے گا، اللہ سے دعائیں مانگے گا، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهَا، قبولیت تو نہیں آئے گی وہاں سے، اس لیے کہ جس زبان سے دعائیں کر رہا ہے وہ حرام کے مال سے بنی، جو خون گردش کر رہا ہے اس کے جسم میں وہ حرام کے مال سے، جو لباس یہ پہنے ہوئے ہے وہ حرام ہے، پھر انتہا کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا تو جب قبول ہوگی جبکہ مال حلال ہو، حلال کی کمائی سے پیٹ بھرا ہو اور جسم بنا ہو حلال کی کمائی سے، تب یہ سب کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے باریکی سے اس پر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، روزی حلال کی ہو، پیٹ میں حلال جائے تو میری عبادت بھی قبول ہے۔ اور خرچ کہاں کیا اس کا بھی پاس پوچھ لیں، بِنَیْنَا اکْتَسَبَهُ وَأَیْنَا انفَقَهُ، خرچ کہاں کیا؟ یہ نہیں کہ آپ نے مال کما لیا تو آزاد ہے کہ جہاں چاہے خرچ کریں، اور یہی ہوتا ہے آپ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے یہاں خرچ کرنے کو کہا، یہاں نہیں کہا، یہاں کہا، یہاں نہیں کہا، آپ کہتے ہیں میرا مال ہے میں جہاں چاہوں خرچ کروں۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں نے رسم و رواج کی پوری قوت سے طے کیا ہے کہ یہ پورا کریں اور زیادہ سے زیادہ اسراف، زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جائز ذرائع بھی برآمد رکھے ہیں کہ جہاں جائز ذرائع سے انسان خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو، کم نہیں ہے ذرائع، مگر بخیل آدمی کی جیب نہیں کھلتی ہے حلال ذرائع میں خرچ کرنے، حرام ذرائع اگر آئیں تو نمود نمائش ہو، دکھاوا ہو، رسم و رواج کی پابندی ہو، بے شمار خرچ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کراچی میں کم سے کم 8-10 دن شادی ہوتی ہے، شادی 8-10 دن مشغولیت ہوتی ہے شادی، آج مہندی ہے، آج فلاں ہے، آج فلاں ہے، آج تاریخ طے ہو رہی ہے، پتہ نہیں کتنا سب، یہ سب اسراف، اور اسراف کے بعد ایک اور چیز ہے تبذیر، تبذیر ناجائز کاموں میں خرچ ہو رہا ہے، بے شمار خرچ ہو رہا، اور تبذیر کرنے والے کو اللہ نے اتنی بڑی گالی دی ہے کہ اس سے بڑی کوئی گالی نہیں ہو سکتی۔ کبھی پڑھا قرآن ہم نے سوچا تبذیر کرنے والے کو اتنی بڑی اتنی سخت وارننگ دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے بڑی سخت وارننگ ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق میں ایک ایسی شخصیت ہے جس پر ہر وقت اللہ کی لعنت ہے۔ تبذیر کرنے والے کو اللہ نے کہا وہ شیطان کا بھائی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جس شیطان پر ہر وقت لعنت ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے،
اس کا یہ بھائی ہے، اس کا بھی یہ بھائی، اس سے بڑی بات سخت کیا کہی ہے؟ اس سے زیادہ سخت بات تو کچھ نہیں۔ مال کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، یہ دو سوالات ہوں گے، دونوں فکر کی بات ہے۔ اور آخری بات یہ ہے ماذا عمل فیما علم، جو علم حاصل کیا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ تو آسان بات یہ ہے کہ آدمی جاہل ہے، پڑھائی نہ علم ہوگا نہ سوال ہوگا۔ مگر دوسرے ذرائع سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، فرض میں کوتاہی کرے گا نہیں سیکھے گا۔ پھر ایک بات اور ہے، بہت اہم بات ہے، وہ یہ کہ آپ دین کا علم پڑھیں نہ پڑھیں، کسی مدرسے میں جائیں نہ جائیں، کسی اسکول میں داخلہ لیں نہ لیں، دین کا علم اتنا پھیلا ہوا ہے، اتنا عام ہے، فطرت میں انسان کی رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نہ سیکھیں کہیں تب بھی اتنا سیکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ کا حق ادا کرنا چاہیے، اس کے لیے اسکول میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سچ بولنا چاہیے، اس کے لیے کسی اسکول میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے کا حق نہیں مارنا چاہیے، کسی مدرسے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسلام کا علم فطری علم ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پھیلا رکھا ہے، ہر انسان کی فطرت میں ڈال دیا ہے۔ سچ بولنے کو ہر ایک اچھا سمجھے، دیانتداری کو ہر ایک اچھا سمجھے۔ جو بے ایمانی کرتا ہوگا وہ بھی کہے گا دیانتدار آدمی ٹھیک ہے، معاملہ دیانتدار سے کرے گا، خود بے ایمانی کرتا ہوگا۔ دین اتنا پھیلا ہوا ہے، اتنا عام ہے انسانی فطرت میں کہ اگر کچھ بھی نہ پڑھے آدمی، اس ہر بات کے بارے میں سوال ہوگا۔ بڑے بھائی کا احترام کرنا چاہیے، کون نہیں جانتا؟ مسجد میں گندگی نہیں پھیلانا چاہیے، کون نہیں جانتا؟ مسجد کا احترام کرنا چاہیے، کون نہیں جانتا؟ نماز پڑھنا چاہیے، ہر آدمی کو معلوم، روزہ رکھنا چاہیے، ہر آدمی کو معلوم۔ اس کے لیے کسی مدرسے میں کسی اسکول میں پڑھنے ماذا عمل فیما علم، تو جو علم حاصل ہے انسان کو وہ اتنا کثیر ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اسی کو عمل کر لے تو کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔